اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب التسلیم عن ام سلمۃ رضی اللہ عنہا قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا سلم قام النساء حين يقضي تسلیمہ ومکث یسیرا قبل ان یقوم۔ باب ہے نماز کے بعد سلام پھیرنے کے متعلق۔ حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں جب سلام پھیرتے تھے تو خواتین جو ہیں وہ فوراً کھڑی ہو جاتی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر وقفہ فرماتے تھے۔ نماز کے اندر سلام پھیرنا جو ہے اس میں فقہا کے ہاں اختلاف ہے۔ احناف کے نزدیک نماز میں سلام پھیرنا واجب ہے۔ اس روایت کے اندر ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز میں سلام پھیرتے تھے تو خواتین جو ہیں وہ پیچھے چونکہ نماز پڑھ رہی ہوتی تھی مردوں کے ساتھ، تو جیسے ہی سلام پھیرتے تھے حضور تو خواتین فوراً چلی جاتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً اپنے مصلی مبارک سے نہیں اٹھتے تھے کہ حضور اٹھیں گے تو باقی نمازی بھی اٹھ جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصلی مبارک میں تھوڑی دیر رکتے تھے۔ آگے راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے رکتے تھے کہ اگر حضور بھی فوراً اٹھ جائیں گے اور خواتین اس لیے فوراً چلی جاتی تھی کہ اگر حضور فوراً اٹھ جائیں اور مرد بھی اٹھ جائیں گے تو عورتوں نے بھی نکلنا ہے تو وہ آپس میں خلط ملط ہو جائے گا، کام نکلنے میں دشواری ہوگی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر وقفہ فرماتے تھے، مصلی مبارک پہ بیٹھے رہتے تھے، صحابہ بھی حضور کی وجہ سے پھر بیٹھتے تھے تو خواتین فوراً نکل جاتی تھی۔ اس روایت میں خواتین کے مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے متعلق ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں یہی طریقہ رائج تھا کہ خواتین جو ہیں وہ مردوں کے ساتھ مسجد کے اندر نماز پڑھتی تھیں۔ اس کے متعلق آگے بخاری شریف کے اندر بھی روایات آئیں گی۔ یہاں پہ چند ایک روایتیں ہیں جو بڑی ایمان افروز ہیں اور بڑی اہم ہیں مسئلے کو سمجھنے کے لیے۔ حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی بیوی مسجد میں آنے کی اجازت مانگے تو وہ اسے منع نہ کرے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، یہ آگے آئے گی، 5238 نمبر ہے اس کا۔ اس کے بعد مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہاری عورتیں مسجد میں جانے کی اجازت مانگیں تو ان کو مساجد میں جانے سے منع نہ کرو۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے بلال، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہے ہم انہیں مسجد میں جانے سے ضرور منع کریں گے۔ یعنی والد فرما رہے ہیں، حدیث سنا رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ان کو مسجد میں جانے سے نہ روکو، اور آپ کے بیٹے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم ہے ہم ان کو مسجد میں نہیں جانے دیں گے۔ تو اس پر راوی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے اوپر اس قدر شدید ناراض ہوئے کہ آج تک ہم نے ان کو اتنا ناراض کسی بھی ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سناتا ہوں اور تم کہتے ہو کہ ہم ان کو منع کریں گے۔ یعنی آپ نے اپنے بیٹے پہ غصہ کیا کہ میں تمہیں حدیث سنا رہا ہوں اور تم اپنی رائے پیش کر رہے ہو کہ جی ہم نہیں جانے دیں گے، تم حضور سے بڑے ہو۔ اس کے بعد تیسری روایت ہے، حضرت مجاہد بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کو رات کے وقت مسجد جانے کی اجازت دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے تھے واقد، انہوں نے کہا کہ یہ عورتیں اس اجازت کو برائی کا بہانہ بنا لیں گی جس طرح کہ آج ہم سوچتے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ برائی کا بہانہ بنا لیں گی۔ یہ سن کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کے سینے کے اوپر زور سے مارا اور فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے نبی کا فرمان سناتا ہوں اور تم اس کا انکار کر رہے ہو۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس کے بعد آخری روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ یعنی حضرت عبداللہ بن عمر کی والدہ صبح و شام کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے مسجد میں جایا کرتی تھی۔ یہ انہوں دی گل ہے جنہوں نے بارے مشہور کیتا جو انہوں نے منع کیتا سی،
یعنی حضرت عمر فاروق کی زوجہ جا رہی ہیں مسجد میں صبح کے وقت بھی، یعنی فجر کی نماز بھی اور شام کی نماز بھی مسجد میں پڑھنے کے لیے جماعت کے ساتھ جاتی تھیں، تو ان سے کہا گیا کہ آپ گھر سے کیوں نکلتی ہیں جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر کو آپ کا نکلنا ناگوار گزرتا ہے، تو ان کو اس پر غیرت آتی ہے، تو وہ مائی صاحبہ فرمانے لگیں کہ پھر انہیں کون سی چیز منع کرتی ہے کہ وہ مجھے منع نہیں کرتے، یعنی کون سا امر مانے ہے کہ وہ مجھے منع نہیں کرتے۔ تو اس کے اوپر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ وہ اس وجہ سے حضور کے اس فرمان کی وجہ سے منع نہیں کرتے آپ کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں جانے سے منع نہ کرو۔ ہمارے ہاں اس زمانے میں جو علماء بیان کرتے ہیں، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ مساجد کے اندر خواتین کا جانا منسوخ ہے۔ منسوخ ہونا، منسوخ کی کوئی روایت چاہیے ہوتی ہے، یہ نہیں کہ میں کسی بھی چیز کے بارے میں کہہ دوں جو مجھے پسند نہیں میں کہوں کہ جی منسوخ ہوگی۔ یہ منسوخ اگر ہوتی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ بذات خود مسجد میں جا رہی ہیں، وہ تو حضور کا زمانہ مبارک گزر گیا نا، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی خواتین جاتی نہیں ہیں۔ منسوخ ہوتا تو حضور کے فرمان سے منسوخ ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں ہی حضور منع کر دیتے اور خواتین جانے سے رک جاتی، تو حضور کے زمانے میں بھی جاتی رہی، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی جاتی رہی ہیں، حتیٰ کہ جب حضرت عمر فاروق نے منع کیا ہے تو اس کے بعد بھی جاتی رہی ہیں۔ اور یہاں تک ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو منع کیا تھا یہ ہم نے مطلق سنا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو منع کیا تھا وہ جوان لڑکیاں اور جوان عورتیں جو تھیں ان کو منع کیا تھا، جو ذرا میچور عمر کی تھیں، بڑی عمر کی خواتین تھیں، حضرت عمر نے ان کو بھی منع نہیں کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو مسجد میں جانا منسوخ نہیں ہے۔ اب یہ چیز ہمیں نہیں اس لیے لگتی ہے کہ ہمارے یہاں مزاج ختم ہو گیا ہے، مساجد کے اندر عورتوں کا اہتمام نہیں ہوتا۔ پہلے ذرا پیچھے چلے جائیں تو مساجد کے اندر جمعے کا اہتمام ہوتا تھا، عورتوں کے لیے جمعے کا انتظام کیا جاتا تھا، یعنی ہفتے بعد عورتیں مسجد کے اندر آ کے جمعہ پڑھتی تھی امام کے پیچھے۔ پھر آہستہ آہستہ مردوں نے محسوس کیا کہ جی عورت کو مسجد میں جمعے والے دن بھی نہیں آنا چاہیے، اب جمعے بھی ختم کر دیے گئے، نماز بھی ختم کر دی گئی، ہر چیز بالکل بین کر دی گئی۔ اب اگر کوئی مسئلہ یہ بیان کرے اور سمجھائے ہمیں کہ نہیں حضور کا فرمان تھا، اب یہ واضح فرمان ہے، یعنی بخاری اور مسلم سے نیچے تو میں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی، یہ 4 روایتیں میں نے پڑھی ہیں، 2 بخاری کی ہیں 2 مسلم کی ہیں، اس سے نیچے باقی کتابوں کے اندر بھی ہیں، اگر باقی ساری بیان کریں تو بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ اگر تم سے عورتیں مسجد میں جانے کی اجازت مانگیں تو تم ان کو منع نہ کرو، یہاں پہ بات ختم ہو جاتی۔ پھر صبح اور شام کی بھی اگر وہ جانا چاہیں تو تب بھی منع نہ کرو، یہ کہ صبح کی نماز پہ عورت نماز پڑھنے آنا چاہتی ہے تو مرد اس کو منع نہیں کر، شوہر منع نہیں کر سکتا، رات کو آنا چاہتی ہے تو منع نہیں کر سکتا۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں مساجد کے اندر انتظام نہیں ہے، اور انتظام کرنا چاہیے، یہ ہے اصل چیز۔ یعنی میرے ہاتھ میں اگر درد ہے، میرے ہاتھ میں تکلیف ہے تو میں اپنے ہاتھ کا علاج کروں، نہ کہ میں پورا بازو کٹوا دوں۔ یعنی ہمارے ہاں جو خرابی ہے، جو مسئلہ ہے، اس مسئلے کو ٹھیک کرنا چاہیے، نہ کہ عورتوں کے اوپر بین لگا دیں کہ جو عورتیں مسجد میں نہ آئیں۔ کوشش کرنی چاہیے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں اسی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔